Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales. आज की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। वाक़यात की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ नाम शामिल करना चाहूँगा जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं। सबसे पहला नाम है ममनीत सिंह, जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है और ऑलमोस्ट हर हॉरर स्टोरी सुनते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। तो ममनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जो सेकंड नंबर पे है सिद्रा हमारी रेगुलर लिसनर हैं, जो कि हमारी हर हॉरर स्टोरी सुनती है और अपना फीडबैक देती है। उसके अलावा साद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिर आयशा हैं। आयशा हमारी पुरानी हॉरर स्टोरीज भी सुनती हैं तो और अपना फीडबैक देती हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। और वो सारे लोग जो हमारी हॉरर स्टोरीज साइलेंटली सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। खैर, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया तो बढ़ते हैं पहले वाक़ये की तरफ। मैं एक मशहूर कंपनी के ऑफिस में नाइट शिफ्ट की जॉब करता हूँ। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कराची में साइट एरिया की तरफ वाक़ है। मैं अपना और कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी भी वहाँ जॉब करता हूँ और वो जगह ऑपरेशनल है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। उस बिल्डिंग के बारे में बड़े वाक़यात हैं और वो बिल्डिंग काफ़ी हॉन्टेड है। उस बिल्डिंग में अंडरग्राउंड एरिया भी बना हुआ है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और फिर ऊपर 3-4 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर तक तो सब ठीक है और वहां रात में लोग काम भी करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड का एरिया मुकम्मल बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां जो जाता है या वहां बैठता है तो उसे बाकायदा ना दिखने वाली मखलूक से मार पड़ती है। उस कंपनी में कुछ फॉरेनर्स भी काम करते हैं। एक रात ऐसा हुआ कि सेकंड फ्लोर पर काम करने वाले फॉरेनर्स ने कंप्लेन की कि हमें कॉरिडोर में जो बिल्कुल आखिर में रूम है वहां से एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही हैं। ये उनको भी पता था कि वहां कुछ ऐसे मामला थे, लेकिन उन्हें काम करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। तो मैं और 3-4 लोग ऊपर गए तो पूरे कॉरिडोर में एक औरत के रोने की आवाजें आ रही थी, उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। वो कमरा दरअसल बंद पड़ा हुआ है और हमने मास्टर की लगाई ये देखने के लिए कि अंदर कौन है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। फिर एक बंदा जो साथ था उसने उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो खुल गया। जब अंदर झांक के देखा तो बिल्कुल अंधेरा था, वहां कोई औरत नहीं थी और ना कोई इंसान। हमारी हालत खराब हो गई और हम फौरन वहां से भागे। फिर एक दिन मैं 3rd फ्लोर पर गया, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेनी थी। तो मैं रूम में वो फाइल्स ढूंढ रहा था कि अचानक एक दराज अपने आप खुल गई। थोड़ी देर में दूसरी और फिर तीसरी भी अपने आप खुली। ये मंजर देखकर मैं इतना खौफजदा हो गया और फौरन वहां से नीचे भागा। जब 2-3 लोगों को साथ लाया तो जो लाइट्स मैंने जलाई हुई थी वो जल रही थी। जिन फाइल्स को उठाया था वो वैसी ही पड़ी थी जैसे छोड़ के भागा था, लेकिन जो दराजें अपने आप खुली थीं वो बंद पड़ी हुई थी। आज भी उस ऑफिस में बेशुमार वाकयात होते हैं और जो नाइट में काम करते हैं वो किसी भी रूम में, किसी भी एरिया में अकेले नहीं जाते। 2-4 लोग साथ जाते हैं और काम करके फौरन आ जाते, वहां ठहरते नहीं। उस ऑफिस के इतने वाकयात हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तलिफ खौफनाक किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। अक्सर अंडरग्राउंड एरिया के वॉशरूम के बेसन में ब्लड देखा गया है। जो नाइट ड्यूटी के गार्ड्स हैं वो भी इन आवाजों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से परेशान हैं। उन्हें रात को गेट पर खड़े हुए ऐसा लगता है
کہ کوئی چھت پر سے انہیں آواز دے کر بلا رہا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ، کافی سپوکی سٹوری ہے۔ ویسے سردیوں میں ہارر سٹوری سننے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ ایک تو خاموشی ہوتی ہے، رات سنسان اور سناٹے والی ہوتی ہے، پھر پنکھے بھی نہیں چل رہے ہوتے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ دونوں واقعات لاہور ڈی ایچ اے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لاہور ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں اور ہمارا گھر یو بلاک میں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ہماری گیلری کا دروازہ بجا۔ ہم حیران ہوئے کہ گیلری میں کون ہے اور کیسے آ گیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ کوئی گھر کا افراد لاک تو نہیں ہو گیا اندر، شاید کسی کو پتہ نہ چلا اور اس نے گیلری لاک کر دی۔ خیر، جب ہم نے جا کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ہم چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ میں یہاں فٹ بال لینے آیا ہوں، میں برابر میں جو کرنل صاحب رہتے ہیں ان کا بیٹا۔ ہم نے گیلری کا گیٹ کھولا، وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر جب وہ گھر سے باہر نکلا اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا نہیں معلوم۔ ہمیں مشکوک لگا۔ ہم نے اپنے برابر والوں سے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا تھا فٹ بال لینے۔ تو وہ کرنل صاحب کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ہم نے ان سے دوبارہ تصدیق کی کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے جو ہمارے گھر کی گیلری میں کھڑا ہوا تھا اور فٹ بال لینے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پورے محلے کو پتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار گیلری کا گیٹ بجتا ہے اور اندر سے ایک بچے کی آواز آتی ہے۔ کافی سپوکی سا واقعہ ہے۔ ویسے سننے میں بڑا نارمل لگتا ہے کہ ایک بچہ آیا گیلری میں اور چلا گیا، لیکن حقیقت میں جب ایسا ہوتا ہے تو یہ کافی ڈراؤنا اور کافی سپوکی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کسی مخصوص ایریا میں کوئی مخلوق ہے اور اس نے اپنی پریزنس بھی شو کی ہے تو آپ اس ایریا سے تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں، ایک خوف بھی محسوس ہوتا ہے، کہ انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے۔ خیر، اب ان کا جو دوسرا واقعہ ہے وہ ڈی ایچ اے کیو بلاک کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیو بلاک میں میرے کزن کا گھر ہے اور ان کے بالکل برابر میں ایک گھر ہے جس میں ایک بوڑھا سا آدمی رہتا تھا۔ اس نے ہر وقت دھوتی پہنی ہوتی تھی، ہاتھ میں چھڑی ہوتی اور اسے دیکھ کر عجیب سا خوف اور وحشت آتی تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا تھا، یہاں تک کہ دن میں بھی اس کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا۔ وہ کبھی سورج کی کرنیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس کے گھر کے اندر کا انوائرمنٹ بہت سکیری تھا اور میرے کزن کو وہ آدمی بہت پر اسرار اور شیطانی کاموں میں ملوث ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کے علاوہ میرے کزن نے جانور پال رکھے تھے جیسے بلی، طوطا، کبوتر، تو وہ کچھ دنوں میں ہی مر جاتے۔ جو جانور پالنے کے لیے لاتے وہ کچھ ہی دنوں میں مر جاتے تھے۔ ایک دن میرے کزن نے تاک لگا کے اس گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس نے کیا دیکھا کہ مین لاؤنج ایریا میں دیوار پر بکرے کا سر لٹکا ہوا تھا جس کے بڑے بڑے سینگ تھے اور ان سینگوں پر سے ہر وقت خون ٹپکتا رہتا تھا۔ جب بھی اس کے گھر کا دروازہ کھلتا اس میں سے ایک عجیب سی بدبو نکلتی۔ وہ آدمی کبھی اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے نہیں کھولتا، خاص کر کے رات کے وقت۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے وہ کیا کرتا ہوگا۔ پھر ہم نے تحقیق کی، پتہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو برابر میں بوڑھا آدمی رہتا تھا اس نے اپنے داماد کا قتل کیا اور اسے وہیں دفنا دیا جہاں ان کے جانور رکھے ہوئے تھے۔
اور وہ آدمی شیطانی رسومات میں ملوث تھا اور اس نے اپنے داماد کی بلی چڑھائی تھی شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ کافی انٹرسٹنگ واقعے ہیں آپ کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے 2 واقعات ہم سے شیئر کیے، اور دونوں واقعات انٹرسٹنگلی کافی سکیری اور کافی سپوکی ہیں۔ ویسے دعا ہے کہ ہر انسان شیطانی عملیات سے بچا رہے، محفوظ رہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ سے شرک کرواتا ہے، اور پھر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی شیطانی رسومات، ایسی شیطانی اور شرک کرنے والی ایکٹیویٹیز سے محفوظ رکھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ہارر سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صحت رہی، زندگی رہی تو آپ سے اگلی ہارر سٹوری میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔